وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَارْجُوا الْيَوْمَ الْآخِرَ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ یہ سورہ عنکبوت کی 36 نمبر کی آیت کریمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاک ارشاد کا خلاصہ ہے، اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھی نبی بنا کر بھیجا۔ سو شعیب علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم، تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور آخرت کے دن کی امید رکھو، اور تم زمین میں فساد مچاتے ہوئے مت پھرو۔ مدین ایک ایریا ہے، علاقہ ہے۔ اس وقت کے اوپر جارڈن اور سعودیہ کی بارڈر کے اوپر یہ علاقہ بتلایا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام مدین تھا، ان کے مبارک نام پر سے اس علاقے کا، ایریے کا نام مدین ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے مدین والوں کی ہدایت کے لیے حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا، جو انہی کے خاندان اور انہی کی فیملی میں سے تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو ایک اللہ پر ایمان، رسول پر ایمان، ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دی کہ اے لوگو، ایک اللہ کی عبادت کرو۔ آخرت کا دن، قیامت کا دن یقیناً آنے والا ہے۔ قیامت سے، آخرت سے غفلت مت کرو، اور آخرت کی تیاری کرنے والے میں سے بنو، اور اللہ کی زمین کے اندر فساد مت پھیلاؤ۔ اللہ کے حق ادا کرو، اللہ کے بندوں کے حق ادا کرو، اس لیے کہ کفر کرنے سے، شرک کرنے سے زمین پر فساد ہوتا ہے۔ لوگوں کے چیزوں کو تولنے میں کمی مت کرو، ناپ میں کمی مت کرو، پورا تول کر کے دو۔ ناپ تول میں کمی کرنے سے فساد پھیلتا ہے۔ لین دین میں، معاملات میں دغا بازی مت کرو، سود بیاج لینے دینے کی عادت چھوڑو، رہزنی، ڈاکو گیری مت کرو۔ یہ سب کام فساد کرنے کے ہیں۔ ایسے فساد کے کاموں سے تم اپنے آپ کو بچاؤ۔ معلوم ہوا کہ کفر کرنا، شرک کرنا، ناپ تول میں کمی کرنا، لین دین میں دغا بازی کرنا، سود لینا دینا، ڈاکو گیری کرنا، یہ سب زمین میں فساد پھیلانے والے کام ہیں۔ ایسے کاموں سے بچنا چاہیے، بچانا چاہیے۔ اللہ کے نبی حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو اس طرح کے گندے کاموں سے بچنے کی دعوت دی۔ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ۔ سو قوم کے لوگوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلا دیا، سو زلزلے نے ان کو پکڑ لیا، پھر صبح کے وقت وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے ہوئے رہ گئے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو سمجھایا، لیکن ان لوگوں نے نہیں مانا۔ اللہ کی طرف سے عذاب آیا، بڑا دھرتی کمپ آ گیا، اور پوری بستیاں تباہ و برباد ہو گئی، اور وہ اپنے گھروں کے اندر اوندھے پڑ کے ہلاک و برباد ہو گئے۔ وَعَادًا وَثَمُودَ وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُم مِّن مَّسَاكِنِهِمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ۔
اور ہم نے قوم عاد کو، قوم سمود کو بھی ہلاک کر دیا، اور ان کی بربادی کا حال تم پر ان کے مکانوں سے کھل چکا ہے، اور شیطان نے ان کے برے کام ان کو اچھے بنا کر دکھلائے، پھر شیطان نے ان کو سیدھے راستے سے روک دیا تھا، حالانکہ وہ بڑے ہوشیار تھے۔ ایک اور پرانی قوم، قوم عاد، جو حضرت ہود علیہ السلام کی قوم تھی، ایک دوسری پرانی قوم، قوم سمود، جو حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم تھی، انہوں نے بھی ایمان قبول نہیں کیا، رسولوں کی بات نہیں مانی، آخرت کا انکار کیا، تو اللہ نے ان کے اوپر بھی زبردست عذاب بھیجا، اور مکہ کے کافر لوگ ان کے کھنڈر دیکھ چکے تھے، ان کے سامنے تھے اس کے کھنڈر، ان کے سامنے تھے ان کے کھنڈر، اس لیے کہ قوم سمود کا علاقہ تو اس وقت سعودیہ میں مدینہ اور تبوک کے بیچ میں ہے، وہاں 4000 سال تقریباً ہونے آئے، لیکن ان کے کھنڈر مکان آج بھی موجود ہے۔ تو تم لوگوں نے ان کے کھنڈر مکان دیکھے ہیں، اس سے عبرت پکڑو کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب کتنا خطرناک ہو سکتا ہے۔ یہ جو گندے کام کرتے تھے، برے کام کرتے تھے، شیطان ان کو اچھا بتاتا تھا، شیطان یہ کہتا تھا کہ کفر کرنا، شرک کرنا اچھا کام ہے، نبی کی مخالفت کرنا اچھا کام ہے، لوٹ مار کرنا اچھا کام ہے، چوری ڈکیٹی کرنا اچھا کام ہے، آزاد آوارہ زندگی گزارنا اچھا کام ہے۔ شیطان ان کو گندے کام اچھے کر کے دکھاتا تھا اور ان کو سچے راستے سے روکا تھا، حالانکہ وہ لوگ بہت ہوشیار تھے، بے وقوف نہیں تھے، لیکن انہوں نے اپنی عقل سے کام نہیں لیا اور نفس کے غلام بن گئے۔ یہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، شرک کیا، عذاب میں ہلاک ہو گئے، دنیا کے کاموں میں بڑے ہوشیار تھے، لیکن ان کی عقل اور ہوشیاری دنیا کے اندر کام آتی تھی۔ انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ نیک کام کریں گے، برے کام کریں گے تو اس کے لیے حساب کا کوئی دن آ سکتا ہے، انصاف کا کوئی دن آ سکتا ہے، ظالم کو ظلم کا بدلہ دینے کا دن آ سکتا ہے۔ یہ انصاف اور قیامت کے دن کو انہوں نے نہیں سوچا، انہوں نے جو ہے بس دنیا کو سب کچھ سمجھا۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون۔ یہ لوگ دنیا کی زندگی کے کاموں کو تو خوب جانتے تھے، مگر آخرت سے یہ لوگ غفلت برتتے تھے، بس دنیاوی غرض، دنیا کا فائدہ، اسی کے چکر میں رہے اور آخرت کی ساری فکر انہوں نے چھوڑ دی۔ آج بھی بہت سے لوگ دنیا کے اندر موجود ہے، اللہ نے ان کو عقل مند بنایا، ہوشیار بنایا، چالاک بنایا، لیکن اپنی عقل، ہوشیاری، چالاکی سب دنیا میں لگاتے ہیں، یہ نہیں سوچتے کہ دنیا میں جو ہے یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو اس کا انصاف ہو، اور انصاف کا دن آوے، اور وہی انصاف کا دن قیامت ہے، قیامت کے دن اچھے کام کا بدلہ ملے گا، برے کام پر سزا ہوگی، وہ سوچنا چاہیے، اور عقل، ہوشیاری، چالاکی کو آخرت کے کام میں لگانا چاہیے، مرنے کے بعد کی زندگی کے کام میں لگانا چاہیے۔ اسی حوالے سے ایک بات بتلاؤں، بہت سے مسلمان کتنی بڑی نادانی کرتے ہیں کہ گھر میں سمجھو کہ 4 بیٹے ہیں، اللہ نے 4 اولاد دی، بیٹے بیٹی، تو لوگ کیا کرتے ہیں، جو بہت ہوشیار ہوتا ہے، کلیور، ٹیلنٹ مائنڈ، اس کو کہا اسکول میں آگے بڑھاؤ، ہائی اسکول میں آگے بڑھاؤ،
کالج یونیورسٹی میں آگے بڑھاؤ، بڑی بڑی ڈگریاں لینے میں آگے بڑھاؤ، اور جو کمزور ہوگا، گبی ہوگا، گبلے جیسا ہوگا تو کہا اس کو کسی مدرسے میں پڑھنے بھیج دو، حافظ مولوی بن جائے گا۔ کتنی بڑی جو ہے غلط چیز ہم لوگ سوچتے ہیں۔ حالانکہ یہ جتنا زیادہ ہوشیار ہے اس کو دین کا علم سکھانے کے لیے بھیجو، ہر ایک کو دین کا علم سکھاؤ تاکہ یہ چیز ہم کو آخرت کے اندر کام آئے۔ وقارون وفرعون وہامان وَلَقَدْ جَاءَهُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ۔ اور قارون اور فرعون اور حامان کو بھی ہلاک کر دیا۔ بالکل پکی بات یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس ایمان کے سچا ہونے کی، حق کی صاف صاف دلیلیں لے کر آئے تھے، سو انہوں نے زمین میں تکبر کیا اور وہ ہمارے عذاب سے بچ کر بھاگ نہیں سکے۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی بات فرمائی گئی کہ یہ سب دنیاوی معاملات میں بڑے ہوشیار، دین کی بات آتی تو سمجھ سے کام نہیں لیتے، نبی کی سچائی کو دل سے سمجھتے تھے لیکن دنیاوی غرض سے انکار کرتے تھے۔ ایسی خطرناک قوم میں ایک قارون تھا، یہ خاندان کے اعتبار سے فرعون اور حامان سے بھی بڑا تھا، اس لیے کہ یہ بنو اسرائیل خاندان سے تھا۔ فرعون کو اور فرعون کے خاندان کو اللہ تعالیٰ نے کئی صدیوں تک حکومت عطا فرمائی، اسی لیے کہ فرعون نام کے بہت سارے بادشاہ ہوئے، نام الگ ہوتے تھے، لقب فرعون ہوتا تھا، اور حامان موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے فرعون کا لقب تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کھلم کھلے معجزات دکھائے لیکن وہ جھکا نہیں، تکبر کیا، گردن نیچی نہیں ہونے دی، ایمان قبول نہیں کیا، اور تکبر کیا تو اللہ کے عذاب نے ان کو پکڑ لیا اور اللہ کے عذاب سے بچ کر بھاگ نہیں سکا، اللہ کے عذاب کے سامنے جیت نہیں سکا۔ یاد رکھو، دنیا کا کوئی بھی طاقت والا اللہ کی پکڑ کے سامنے جیت نہیں سکتا، اللہ کی پکڑ سے بھاگ نہیں سکتا۔ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ سو ہم نے ان سب کو ان کے اپنے گناہ کی سزا میں پکڑ لیا، سو ہم نے ان میں سے بعضوں پر تو پتھر برسانے والی آندھی بھیجی تھی، اور ان میں سے کچھ وہ تھے جن کو چنگار یعنی ڈراؤنی آواز نے پکڑ لیا، اور انہی میں سے بعضوں کو ہم نے زمین میں دھسا دیا، اور انہی میں سے کچھ لوگوں کو ہم نے پانی میں ڈبو دیا، اور اللہ تعالیٰ ان پر ظلم کرنے والے نہیں لیکن وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کیا کرتے تھے۔ یہ جتنے بھی نافرمان لوگوں کا تذکرہ آیا، یہ تمام کے تمام نافرمان لوگوں نے اللہ کی بات نہیں مانی، رسول کی بات نہیں مانی، پیدا کرنے والے کی بات نہیں مانی، تو اللہ نے ان کو عذاب کے اندر پکڑ لیا۔ عذاب بھی الگ الگ طریقے کا آیا، کسی پر سخت ہوا آندھی آئی جیسے کہ قوم عاد کے اوپر، بعضوں کے اوپر ہولناک بھیانک آواز آئی جیسا کہ قوم سمود کے اوپر، وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ،
بہت سے لوگوں کو اللہ نے زمین میں دھسا دیا، جیسے قارون کو، بہت سو کو پانی میں ڈبو دیا، جیسے کہ فرعون اور حامان کو، ان کو اللہ تعالیٰ نے پانی کے اندر ڈبو کر کے ہلاک کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کی شان نہیں ہے کہ ناانصافی کرے، بے موقع کام کرے۔ اللہ کی ذات، اللہ کے فیصلے ہر عیب اور خامیوں سے پاک ہے۔ اللہ کے یہاں ظلم کا کوئی سوال ہی نہیں۔ ہاں، انسانوں نے گناہ کیا، پیدا کرنے والے کی نافرمانی کی، اس کا نتیجہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر عذاب بھیجا اور عذاب کے اندر ان کو ہلاک کیا گیا۔ گویا ان کے اوپر جو عذاب آئے یہ ان کے گناہوں کی سزا تھی۔ مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا وان اوہن البیوت لبیت العنکبوت لو کانوا یعلمون۔ جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر دوسروں کو کام بنانے والا، مدد کرنے والا بنا رکھا ہے، ان لوگوں کی مثال یعنی حالت مکڑی جیسی ہے۔ جس مکڑی نے ایک گھر بنا رکھا ہے، یقیناً تمام گھروں میں سب سے کمزور مکڑی کا گھر ہوتا ہے۔ کاش کہ یہ لوگ اس کی حقیقت جان لیتے تو ایسا نہ کرتے۔ پہلے مکڑی کو سمجھو، مکڑی، کروڑیوں، عنکبوت، الگ الگ قسم کی یہ مکڑی ہوتی ہے۔ کچھ مکڑی ایسی ہوتی ہے جو زمین پر گھر بناتی ہے، کچھ مکڑی ایسی ہے جو جالا تانا بناتی ہے۔ اسی مکڑی کی یہاں پر مثال دی گئی ہے۔ یاد رکھو، جتنے بھی جانوروں کے گھونسلے، گھر ہے، ان میں سب سے کمزور مکڑی اور کروڑیے کا گھر ہے، اس لیے کہ وہ بہت پتلے باریک تار سے وہ بنتا ہے، اور یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالی کی قدرت ہے کہ ایک چھوٹے سے جانور میں سے تقریباً 1.5 مکھی یا 1 مکھی جتنا یہ مکڑی کروڑیا ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر سے یہ جالے کے تار نکلتے ہیں، اور وہ تار بھی کتنے لمبے 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 ہوتے ہیں کہ اس میں سے وہ پورا جالا بناتا ہے۔ اور اللہ کی قدرت کو دیکھو کہ ایک چھوٹا سا جانور لیکن اتنا ہوشیار کہ وہ نیٹ بناتا ہے، جالا بناتا ہے کہ جس میں چھوٹے چھوٹے کیڑے بھی پھنس جاتے ہیں اور وہ اس کو کھا جاتا ہے۔ جو جالی اور نیٹ بڑی بڑی فیکٹریوں میں، کمپنیوں میں بنتے ہیں، ویسی نیٹ، بلکہ اس سے اچھی نیٹ، اس سے اچھی جالی، اینٹک اور قدرتی، یہ ایک چھوٹا سا جانور مکڑی بناتا ہے۔ اور فیکٹری کو تو نیٹ بنانے کے لیے مٹیریل چاہیے، رو مٹیریل چاہیے، دھاگے چاہیے، کچا سامان چاہیے، لیکن یہ مکڑی جو جالا بناتی ہے، نیٹ بناتی ہے، اس کا مٹیریل بھی مکڑی کے اندر سے ہی اللہ نکالتے ہیں۔ اور مکڑی ہی کو اللہ نے دماغ ہوشیاری دی ہے، مکڑی ہی کو اللہ تعالیٰ نے سکھا دیا ہے کہ اپنے خود وہ نیٹ اور جالا اور تنا بنا لیتی ہے۔ کیسی اللہ تعالیٰ کی قدرت! کہتے ہیں کہ مکڑی کے 8 پاؤں ہوتے ہیں، پیر ہوتے ہیں، 6 آنکھیں ہوتی ہے، اور بہت زہریلا پوائزن اس کے اندر ہوتا ہے۔ اگر مکڑی کا زہر آدمی کو لگ جاوے تو انسان مر جاوے، ایسا خطرناک زہر اس کا ہوا کرتا ہے۔ تو جو ہے امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے
وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ کی تفسیر میں مکڑی کے زہر سے مر جانے کا ایک قصہ بھی لکھا ہے، تو ہماری تفسیر میں وہاں وہ قصہ آپ سن لینا یہ ریکارڈنگ کے اندر۔ بہرحال یہاں سمجھو کہ اللہ تعالیٰ نے مکڑی کی ایک مثال بیان فرمائی۔ اللہ کے سوا بتوں کو جو لوگ معبود اور خدا مانتے ہیں، کسی انسان پر بھروسہ کرتے ہیں، تو وہ لوگ بہت غلط کام کر رہے ہیں، بہت غلط کام کر رہے ہیں۔ اس لیے کہ یہ مکڑی کا جالا بالکل کمزور، بالکل کمزور، ایک جھٹکے میں ٹوٹ جاتا ہے۔ لہذا اللہ کے سوا کسی کو اپنا معبود بنایا، حفاظت کرنے والا مانا، مدد کرنے والا مانا، تو سمجھو کہ وہ اللہ کے سوا جس کو بھی تم نے مانا ہے وہ ایک جھٹکے میں ختم ہو جائے گا، ایک جھٹکے میں تمہاری مدد نہیں کر سکے گا۔ عجیب عجیب بات ہے بھائی۔ دیکھو مکڑی اپنے خیال میں اپنا ایک گھر بناتی ہے، حالانکہ وہ انتہائی کمزور ہے، اچانک بھی ٹوٹ جاتا ہے، لوگ بھی ختم کر ڈالتے ہیں۔ بس اسی طریقے سے اللہ کے سوا جس پر بھی بھروسہ کرو گے وہ بھروسہ بالکل کمزور ہے۔ پھر دوسری بات یہ سمجھو کہ مکڑی کا گھر تو مکڑی کو کچھ نہ کچھ فائدہ دیتا ہے، کہ مکڑی کی نیٹ، مکڑی کا جالا، مکڑی کا تنا، اس کے اندر کیڑے مکوڑے آ جائیں گے، حشرات آ جائیں گے، اور مکڑی اس کو کچھ کھا کر کے اپنا کام چلا لے گی۔ لیکن اللہ کے سوا جس کو بھی تم نے معبود بنایا اس سے ذرہ برابر بھی فائدہ تم کو نہیں پہنچے گا۔ اور اسی طرح کمپیر کر لو، ایمان والوں نے اللہ کو، ایمان والوں نے اپنا مدد کرنے والا اللہ کو سمجھا، اور بے ایمانوں نے اللہ کے سوا دوسروں کو اپنا معبود اور مدد کرنے والا سمجھا۔ دونوں میں تقابل کر لو، اللہ کی مدد، اللہ پر بھروسہ 100% کامیاب، اور اللہ کے علاوہ جس پر بھی بھروسہ کرو گے وہ ناکامی ناکامی، دھوکہ 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 دھوکہ۔ اسی لیے بھائی اللہ پر بھروسہ کرو، اللہ سے مدد مانگو، اللہ سے حفاظت چاہو، اللہ تعالیٰ ہی پر ایمان رکھو، اللہ ہی مدد کرنے والے، اللہ ہی حفاظت کرنے والے۔ اب ایک دوسری بات سمجھو، ہمارے آقا تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی تو مکہ سے نکل کر کے غار ثور میں پہنچے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ثور پہاڑ کی غار میں داخل ہو گئے تو مکڑیوں نے جمع ہو کر کے فوراً دروازے پر جالا اور نیٹ بنا دیا۔ کیسی عجیب اللہ نے حفاظت فرمائی۔ مکہ کے دشمن جتنے طاقتور انسان، اللہ نے مکڑی کے جالے اور نیٹ کے ذریعے حضور کی اس کیو میں، اس غار میں، اس گفا میں حفاظت فرما لی۔ اب وہاں دشمن پہنچے بھی لیکن مکڑی کا جالا دیکھ کر کہنے لگے کہ اندر کوئی نہیں ہے، چلو واپس۔ کیسے اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرما لی۔ تو اللہ جب چاہتے ہیں ایک کمزور چیز کے ذریعے سے بھی حفاظت کرتے ہیں۔ ہجرت کے موقع پر جو ہے اس نے حفاظت کا کام کیا۔ اب مسئلہ ہے کہ بھئی مکڑی کو مار سکتے ہیں کہ مار نہیں سکتے؟
تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک بات ایسی نقل کی جاتی ہے کہ مکڑی کو مت مارو، اس کے جالے بھی ختم مت کرو، چونکہ مکڑی نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، حضرت ابوبکر صدیق کے لیے جالا اور نیٹ بنائی تھی، اسی لیے اس کی عزت کرنی چاہیے، اسی لیے مکڑی کا جالا ختم نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن دوسری جگہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا کہ اپنے گھروں کو مکڑی کے جالے سے صاف رکھو، چونکہ مکڑی کے جالے کی وجہ سے گھر میں فقیری غریبی آتی ہے۔ اگرچہ دونوں روایت کی سند کمزور ہے، لیکن گھر کو صاف صفائی سے رکھنا اور گھر کے آنگن کو صاف رکھنا یہ دوسری مضبوط حدیث سے ثابت ہے۔ اس لیے بھائی یہ مکڑی جالے تنے بنا دیوے، نیٹ بنا دیوے تو گھر میں سے اس کو صاف کر دینا چاہیے، اور کسی جگہ کے اوپر خطرہ ہو تو پورے احتیاط کے ساتھ مکڑی کو صاف بھی کر لو، ہٹا بھی لو، ضرورت پڑے تو اس کو ختم بھی کر لو پورے احتیاط کے ساتھ۔ بعض مرتبہ ایسے مشکل مجبوری کے حالات کھڑے ہو جاتے ہیں اور آدمی کو یہ کام بھی کرنا پڑتا ہے۔ بہرحال مکڑی کے تنے کے ذریعے سے آیت کے اندر تشبیہ دی گئی، اور تشبیہ دے کر کے بتلایا گیا کہ جو لوگ اللہ کے سوا دوسروں پر بھروسہ کرتے ہیں، چاہے بت پر، چاہے کسی مرے ہوئے انسان کے اوپر، تو ان کا بھروسہ بیکار ہے، ناکام ہے، کمزور ہے۔ ہمیں ایک اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے، ایک اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، اسی میں انسان کی 100% کامیابی ہے۔ اور دیکھو میرے ایک استاذ تھے ہمارے مولانا رشید احمد بزرگ سملکی رحمت اللہ علیہ، فارسی اول میں کچھ دن ہم نے انہوں سے پڑھا تھا، تو کسی کو لگ جاوے اور خون نکل آوے تو کہتے تھے کہ بھئی مکڑی کے تانے جالے جمع کر کے اس کے اوپر رکھ دو تو فوراً خون بند ہو جاتا ہے۔ تجربہ بھی کیا تو جیسے کہ خون نکلے تو روئی رکھتے ہیں، گھاس دورا نام کی ایک چیز آتی ہے وہ رکھتے ہیں، اس کے اوپر پٹی بنا دیتے ہیں، تو یہ اینٹک چیز ہے، قدرتی چیز ہے۔ کہیں خون نکلا ہو، پیپ نکلتا ہو، زخم ہو تو وہاں پر مکڑی نہیں لینے کی، مکڑی کو ہٹا دینے کی، لیکن اس کا نیٹ، اس کا جالا، اس کا تنا لے کر کے جمع کر کے اس کو خون کی جگہ پر، پیپ کی جگہ کے اوپر، زخم کی جگہ پر، پھوڑے پھلی پھنسی جو تازی ہو وہاں رکھ دو تو بہترین شفا اور مرہم ہو جاتا ہے، دوا بھی ہو جاتی ہے۔ بہرحال ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ان نبیوں کے قصے بیان کیے، ان کی قوموں کے واقعات بیان فرمائے کہ جنہوں نے نبی کی نافرمانی کی، ایک اللہ کی عبادت نہیں کی، اللہ کی طرف سے ان کے اوپر کیسا عذاب اور کیسی پکڑ آئی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی ذات پر کامل ایمان عطا فرمائے، نبی کی بات مان کر زندگی گزارنے والا بنائے، اللہ ہی پر بھروسہ، اللہ ہی سے مدد حاصل کرنا، یہ خوبیاں اللہ ہم سب کو نصیب فرماوے۔